کہنا کہ میں تو بس کام سے بچ ہی جاؤں تو بہتر ہے، اس نے ہماری قوم کو بڑا خراب کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ جب کام شروع کیا آپ نے تو ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کتنا زیادہ کام کیا کرتی تھی؟ ساتھی جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 12 دن میں سوئی نہیں تھی. تو 12 دن کے بعد مجھے لگتا ہے جس طرح مجھے چکر آ رہے ہیں. اور میں ڈاکٹر پہ گئی, میں نے ان سے کہا میں بیٹھتی ہوں تو مجھے چکر آ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا کھایا ہے, کب سوئی تھی. بلیو کرو سادیا کہ مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں 12 دن سے سوئی تھی. میں اتنی انوالو تھی اپنے کاموں میں کہ میں لنڈا بازار سے چیزیں لے آتی تھی, میں سارا ٹائم اس کو دھیڑتی تھی, پھر ان کے کٹ چیک کرتی تھی, ان کی شولڈر کٹنگ کیا ہے, ان کے کپس کیسے لگے ہوئے ہیں, ان کی سائڈس کی زپس کیسی ہیں. تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو 12 دن سے سوئی نہیں ہوں, تو مجھے چکر تو آئیں گے. اس لیے آپ کی کوشش, آپ کی محنت, آپ کی جو اسٹرگل ہے, اللہ کے وعدے کے مطابق خدا آپ کو ضرور عطا کرتا ہے. صحیح, بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور آپ بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی ہستیوں کو سامنے لایا جائے جن سے آپ کو موٹیویشن مل سکے, آپ کو پتہ چل سکے کہ ہمارے اندر کیا چھپا ہے اور ہمیں اسے ایکسپلور کیسے کرنا ہے. کہتے ہیں اپنی ذات کو ایکسپلور کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے, لیکن جب آپ اسے تلاش کرتے ہیں, اپنی تلاش میں جاتے ہیں, تو مزہ بہت آتا ہے اپنی ہستی کو تلاش کرنے کا. تو بی جی, جب آپ شہرت کہتے ہیں, مطلب میں نے سنا ہے کہ ایک نشہ ہوتی ہے. جب آپ بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کا نشہ لگ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے ایسا اور زیادہ میں, لیکن یہ نشہ اگر پازیٹیولی لیا جائے, جب آپ ویلفیئر کے کام کرتے ہو, تو اگر یہ نشہ آپ کو واقعی لگ جائے تو بہت بینیفیشل ہوتا ہے آپ کی آخرت کے لیے اور آپ کی دنیاوی زندگی کے لیے, اس حوالے سے بھی کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں سنورتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا کتارسس ہو جاتا ہے. آپ سوچتے ہو اب وہ چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں آپ کو, دولت, عزت, شہرت, اولاد, وہ سب کچھ تو آپ واپس نہیں کر سکتے ہو, لیکن آپ سمجھتے ہو جب خدا تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کے لیے کچھ کروں. تو اس میں آپ پھر سرو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. صحیح. اور آپ چاہتے ہو کہ آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں, ان خواتین کے لیے جو بیچاری نہ عدالت کا راستہ جانتی ہیں, نہ ان کو پتا ہوتا ہے جیل کیا ہے, نہ ایک لڑکی جو گھر سے جاتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے طلاق کیا ہے. اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ جس خامن کے ساتھ آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ پورا بہت عرصہ لمبا ان کے ساتھ رہتے ہو, کہ اچانک وہ ایسے چلا جائے گا جیسے کوئی اجنبی ہو. میں کبھی کبھی یہ فیل کیا کرتی ہوں بی جی کہ ان لڑکیوں کا کیا ہوتا ہوگا, مطلب جب انہیں اچانک سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ جس کے لیے ہم اپنا گھر بار, اپنے ماں باپ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں, ہم نے اسے اولاد دی, اس کے مکان کو گھر بنایا, وہ ہماری جب شخصیت کو تار تار کرتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے. اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا, وہ اچانک سے اتنا اجنبی آپ کے لیے بن جائے گا کہ آپ کو لگے گا جیسے آپ ایک دوسرے کو کبھی جانتے ہی نہیں. اور دکھ اسی وقت بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب آپ کی پوری لائف میں آپ نے جتنی اسٹرگل کی ہوتی ہے نا اس بندے کے لیے, اس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو گئے, ایک بات نے ہمیں ہائٹ کر دیا. کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا وہ شخص جس سے آپ کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے, جس پہ آپ کو مان بھی ہوتا ہے, وہ آپ کو کوئی پھول بھی مار دینا, ایکچولی پیار کا دوسرا نام تو مان ہوتا ہے. ہاں بالکل, آپ کو اس کے اوپر ایک کانفیڈینس ہوتا ہے. تو جب آپ کا وہ کانفیڈینس شٹر ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی میں نے اپنے سمیت بچیاں, عورتیں اور ایسی خاتون ایک مجھے پچھلے دنوں ملی کہ مسلسل 8 گھنٹے وہ روتی رہی, اور میں ان کو یہ ریئلائز کروانے میں مجھے وقت لگ گیا کہ واقعی ان کا گھر خراب ہو چکا ہے. مطلب عورتوں کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہو پاتا ہاؤ انوسینٹ وی پیپل آر, یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ویسے کہتے ہیں اچھے برے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عورتوں میں بھی ہوتے ہیں, مردوں میں بھی ہوتے ہیں, یہ ریشو جو ہے وہ دونوں ہی صنفوں میں موجود ہے. خیر ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی طرح لائیولی آپ کے ساتھ باتیں بھی کریں گے, مطلب بی جی کے ساتھ باتیں کریں گے اور آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں اور بہت ساری انفارمیشن شیئر کریں گے, کیونکہ عید آ رہی ہے, عید کی تیاریوں کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. اور جشن آزادی کا آپ کا ہمارا یہ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے, اور عید آنے والی ہے. جشن آزادی تو آج گزر جائے گا. آج اس رمضان المبارک میں کہتے ہیں رمضان المبارک کے بعد ایک عید ملتی ہے. اس رمضان المبارک میں ہمیں 2 عیدیں ملی ہیں, مطلب ایک جشن آزادی کی عید اور ایک ہماری جو عید الفطر ہوگی وہ ہم سیلیبریٹ کریں گی. اور ہم چاہیں گے کہ عید کی تیاریوں میں جو آپ جوش و خروش نظر آ رہا ہے, بازاروں میں رش ہے, تو آج بی جی سے بھی مستفید ہوا جائے, لگے ہاتھوں ان سے بھی پوچھ لیا جائے کہ ویسے کون سا جو فیشن کے حوالے سے ہم لوگوں کو کیا سوٹ کرتا ہے اور کیا کرنا چاہیے.
ساتھ ہر انسان کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. اگر میں لہنگا پہن لوں مجھے شاید بالکل اچھا نہیں لگے گا. آپ شاید یہ کرتا پہن لیں تو آپ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا. ہر انسان کی ایک شخصیت ہوتی ہے. شخصیت، اس کا وقت، اس کو کس وقت وہ جوڑا پہننا ہے. صبح میں پہننا ہے تو رنگ فرق ہے، دوپہر میں پہننا ہے تو رنگوں کا فرق ہے، اور رات میں پہننا ہے تو رنگ کا فرق ہے. تو یہ فرق تو خدا تعالیٰ نے خود بنایا رنگوں میں. رات کالی ہے، دن سفید ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے نیکسٹ پروجیکٹس کیا ہیں؟ مطلب بی جی نے ایک میدان تو سر کر لیا، دوسرا بھی کر لیا، اب اس سے آگے کیا میدان ہیں جن کو سر کرنا ابھی باقی ہے؟ ساتھیہ میری بہت خواہش ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میں گراس روٹ لیول کی عورتوں کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر بناؤں. اچھا. جیسے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، جس میں ہم میک اپ ہوگا، سلیکا ہوگا. اس پروجیکٹ کے مختلف نام ہیں، اور جب میں اس کو لکھتی ہوں تو میں خود بھی ہنستی ہوں. ایک اس میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، اس کا نام ہے نخرا. اچھا، نخرا. مطلب نخرا سکھایا جائے. ہاں، نخرا سکھایا جائے. میں وہاں سکھانے آیا کروں، مجھے کافی نخرے آتے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے پیکا. انٹرسٹنگ. رائٹ. پیکا ہے وہ جب کہ آپ ینگ ڈیورسی ہوتے ہیں اور آپ کو جوانی میں جب طلاق ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو راستہ اور منزل دونوں کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس طلاق کے بعد آپ کی منزل کیا ہے اور راستہ کیا ہے. اور وہ ٹریننگ جو ہے، سینٹر جو ہے، وہ میرے ساتھ جن خواتین نے اس کے لیے کام کیا، میں آپ کی وساطت سے آج ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اس کو ہم نے پورا چیک آؤٹ کیا ہے، جس میں میرے ساتھ کام کیا محترمہ بشرا اعتزاز صاحبہ نے، نیلوفر بختیار نے، سمیہ رحیل قاضی نے، صبا صادق نے، رضا اللہ سعد رفیق نے، رخسانہ نور نے، اور میری بہت ساری فرینڈز جو فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. سنیا ساجد ہے، فرح صالح ہے. ہم سب نے ایک پیپر بنایا تھا کہ کیا کیا پرابلمز آئیں گی، اور اس میں تقریباً 50% کام تو ہم کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 50% کام اس دفعہ میں حکومت سے اپیل کر کے زمین لے کے اور ایک ڈیفینیٹلی ایک سینٹر لگاؤں. تو جو یہ سینٹر ہوگا یہاں پہ فیسز وغیرہ کتنی ہائی ہوں گی، یا بالکل جو لڑکیاں یا نیڈی پیپل ہوں گے ان کے لیے فیسز اتنی نہیں ہوں گی؟ ان کے لیے تو فری ہوگا، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے فیس چارج کی جائے گی، اور ان لوگوں پہ خرچ کی جائے گی جو افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح. مطلب جو ایسے لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں مگر پیسوں کی وجہ سے، فائنانس کی وجہ سے نہیں سیکھ پاتے ہیں، وہ بھی یہاں آ کے سیکھ پائیں گے. تو یہ تو ایک گریٹ نیوز ہو گئی. بھائی عید کے حوالے سے ہم اور بہت کچھ جان رہے ہیں. تو آپ لوگ جہاں ایک ٹپیکل کنسپٹ ہوتا تھا کہ سلائی مشینیں جو ہیں وہی دے دی جائیں، لیکن اب تو پورا نخرا اور ناز بھی سکھائے جا رہے ہیں. ویسے میں بھی وہاں سکھانے جاؤں گی. اچھا، آپ کوئی میسج دینا چاہیں آج 14 اگست کے حوالے سے؟ جی، میں یہ کہتی ہوں کہ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھ کے اور اس بات کا احساس کیوں کرتے ہیں کہ یہ چیز بھی نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کمپلیکس ہیں، ان کو زندگی میں سے بالکل نکال دیں. صحیح. اگر جوڑے 2 بھی ہیں تو بھی شخصیت وہی رہتی ہے. صحیح. جوڑے 10 بھی ہیں تو بھی شخصیت وہی رہے گی. خاص طور پہ خواتین نے جو کام کیا، جیسے سیاست سے شہادت تک. اگر آپ محترمہ فاطمہ جناح سے شروع ہوتے ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو تک آتے ہیں تو آپ دیکھیے وہ ایسی خواتین تھی جن کو کپڑوں سے اور چیزوں سے کوئی غرض ہی نہیں تھی. کوئی بھی چادر مل جائے، کوئی دوپٹہ مل جائے تو ہم اپنے گھر میں لڑائی کریں گے. وہ بچے جو والدین کو انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو خدا را اپنی چادر دیکھیں اور اپنے پاؤں پہ لگیں. صحیح. گریٹ. اور کسی کا لال منہ دیکھ کے جو ہے وہ اپنا منہ تھپڑوں سے لال نہیں کرتے، کسی کی کوٹھی دیکھ کے اپنی جھگی کو آگ نہیں لگاتے. بہت شکریہ آپ کا، بہت مزہ آیا. آئی ریئلی انجوائڈ دا ٹائم. اور آپ کے ساتھ بھی باتیں کر کے بہت مزہ آیا. کہیں کہیں میں غصہ ہوئی، لیکن کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہی کی جاتی ہے. تو جناب آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزرا. باقی جا کے آپ گھروں میں سیلیبریٹ اپنے کر رہے ہیں، میں بھی جا کے کروں گی. تو کل انشاءاللہ اسی وقت پر اسی جگہ پر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے سعدیہ کو دیجیے سٹی 10 سے اجازت. اللہ حافظ.